اور آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ایک صحابی کا طریقہ تمہیں مل جائے گا۔ صحابہ کرام کے اندر آپ نے طبقات نہیں فرمائے، یہ مکے کے صحابہ، یہ مدینہ طیبہ کے صحابہ، یہ شروع کے صحابہ، یہ آخر کے صحابہ، کوئی آپ نے اس میں تمیز نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بِأَيِّهِمْ، ایک صحابی کا طریقہ، اس کی نماز آپ کی نماز سے مل رہی ہے، آپ کی نماز اس ایک صحابی کی نماز سے مل رہی ہے۔ فرمایا اہتدیتم، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اس لیے یہ عنوان اٹھایا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ آج خود کار مفسر پیدا ہو چکے ہیں، خود کار محدث پیدا ہو چکے ہیں، فقیہ پیدا ہو چکے ہیں، مجتہد پیدا ہو چکے ہیں، اور آج امت ایک عجیب حالت کے اندر ہے۔ ان نام نہاد مفسر، مجتہد اور فقیہوں کی جرت اور بے باکی کا اثر دلی کے ہائی کورٹ پر پڑا۔ ابھی گزشتہ مہینے پھر دوبارہ اس نے ایک فیصلہ صادر کیا ایک مطلقہ عورت کے حق میں کہ شوہر پابند ہے تا حیات اس کو نان نفقہ دینے کا۔ کہا کہ قرآن کے اندر کوئی اس کا حکم نہیں ہے، یہ حق اس کو کس نے دیا؟ قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب کون بیان کرے گا؟ ڈھنگرے نام کا، ڈھینگرے نام کا کوئی جج بیان کرے گا؟ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، قرآن کا اپنا ایک عرف ہے، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، قرآن کا ظاہر بھی محفوظ ہے، قرآن کا باطن بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمع کرنا ہماری ذمہ داری، پڑھوانا ہماری ذمہ داری، ثم ان علینا بیانہ، اور تفسیر کروانا ہماری ذمہ داری۔ اس کی تشریح، اس کا معنی، اس کا مطلب کسی کے باپ کو حق نہیں دیا گیا۔ قرآن عربی زبان میں اہل عرب، مکے والے، مدینے والے، عربی سمجھنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو احد پر رکھ دیتا، بدر میں رکھ دیتا اور غار حرا میں رکھ دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، اور کہتا کہ بھئی تمہیں زبان آتی ہے تم سمجھ لو۔ پیغمبر کو بھیجا اور مقصد بیان کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، معنی کو بیان کرتے ہیں، مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تشریح 1400 سال بعد دلی ہائی کورٹ کے کسی جج کو جانا تو دور کی بات، اس تشریح کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ پیغمبر کے دل و دماغ کے اندر وہی کے ذریعے سے جو تشریح ڈالی جاتی تھی وہی تشریح وہ بیان کیا کرتے تھے۔ کون کہے قرآن شریف کے اندر نماز کی رکعتوں کا بیان ہے کہ فجر میں 2 رکعتیں اور ظہر میں 4 رکعتیں، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اگر کہہ دیں کہ صاحب جتنی چاہے رکعتیں پڑھو، قرآن شریف کے اندر زکات کے مقدار کا بیان ہے، اب کہیں اپنے حدیث کلام پاک کی تشریح ہے، اقوال رسول قرآن پاک کی تفسیر ہے، یہ دونوں مل کر شریعت مکمل ہوتی ہے، یہ دونوں مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ کسی کو رفع دین سمجھ میں آ گیا اس کو اپنا لیا، کسی کو آمین بالجہر سمجھ میں آ گیا اس نے اپنا لیا اور چیلنجیں کرنے لگا، مناظرے کرنے لگا، مقابلے کرنے لگا۔ نہیں، شریعت وہ ہے جسے اللہ نے بیان کیا، نبی نے بیان کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے سمجھا۔ کوئی آدمی قرآن کی تفسیر اور تشریح
اپنے طور سے نہیں بیان کر سکتا. آقا نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی کلام پاک کی تشریح اپنی رائے سے بیان کرے گا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحیح نہیں بیان کرے. حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو بیان کیا، صحابہ نے جو سمجھا، اسی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا. کوئی آدمی لائری کی کتابیں پڑھ لے اور پہنچ جائے ہائی کورٹ کے اندر، سول کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کر کہ میں ہندوستان کے قانون کو پڑھ چکا ہوں، ہندوستان کا قانون اسے تسلیم نہیں کرتا. جب تک کہ ڈگری نہ ہو، سند نہ ہو اور سلسلہ نہ ہو. اور جس کا سلسلہ صفا سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ دار ارقم سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ حضرت ابو ہریرہ سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں ملتا، اور جس کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ سے نہیں ملتا، جس کا سلسلہ حضرت طاہر مدنی سے نہیں ملتا، اس کو حق نہیں ہے. یہ دین کھلواڑا نہیں کہ جس کی جو سمجھ میں آیا. ذاکر نائی کو کچھ سمجھ میں آیا، چار مینار کو کچھ سمجھ میں آیا، 8 مینار کو کچھ سمجھ میں آیا. ثم ان علینا بیانا، پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری اور تشریح کروانا بھی ہماری ذمہ داری. اسی تشریح کے پابند ہونا رہے گا. تشریح سے کوئی ہٹے گا، پابندی سے کوئی ہٹے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا نے فرمایا کہ پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کسی کو حق نہیں ہے. اللہ نے جن کو حق دیا، اللہ نے جن کو بنایا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. کلام پاک کے معنی اور مطلب اگر لغت سے سمجھے جائیں تو صلاۃ کے معنی آتے ہیں ذکر کرنے کے، صلاۃ کے معنی آتے ہیں درود پڑھنے کے، صلاۃ کے معنی آتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. ڈکشنری کو دیکھے، کلام اللہ نے کلام میں کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر ذکر کر لیا اور پوچھا گیا بھی نماز پڑھی؟ ہاں میں نے پڑھ لی. ڈکشنری میں صلاۃ کا ترجمہ ذکر ہے، میں نے کر لیا. صوم کے معنی رکنے کے، میں ٹی وی ڈالنے سے رک گیا، میں کارخانہ جانے سے رک گیا، میرا صوم ہو گیا. زکات کے معنی پاکی کے، میں نے کپڑے پاک کر لیے، میں نے کارخانہ پاک کر لیا. لیکن زکات کا وہ طریقہ، وہ نصاب، وہ وقت، یہ کلام پاک کو دیکھنے سے، حدیث پاک اور تعامل صحابہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے. حج کے معنی ارادہ کرنے کے، میں نے اللہ کے گھر کا ارادہ کر لیا، میں نے طواف کا ارادہ کر لیا، میں نے صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کر لیا. نہیں ہوگا حاجی. قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈکشنری دیکھ کر کوئی مفسر نہیں بن سکتا. ڈکشنری دیکھ کر کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا. ڈکشنری دیکھ کر کوئی فقیہ اور مجتہد نہیں بن سکتا. صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اور ان کی سمجھ پر، اسلاف کے طریقے پر اور اسلاف کی سمجھ پر کوئی اعتبار نہ کرے گا، وہ دین سمجھنے سے قاصر رہے گا. اب دیکھیے نتیجہ یہ ہوا، انگریزی میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمے ہیں اور کنڑا میں، ملیالم میں ترجمے ہیں. جاہلوں نے پڑھ لیے اور پڑھ لینے کے بعد کہنے لگے یہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں صاحب، یہ نماز غلط ہے، اس لیے کہ رفع یدین کی ہمارے پاس 55 روایتیں ہیں، ان کے پاس 2 روایتیں ہیں. آمین زور سے بولنے کی ہمارے پاس 150 روایتیں ہیں اور ان کے پاس 15 روایتیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں آمین کا انتخاب کرنا الیکشن کے ذریعے سے ہوگا، رفع یدین الیکشن کے ذریعے سے ہوگا، اور پھر الیکشن کر کر اتنی روایتیں ہیں اور اتنی. یہ معیار نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، نہ امام شافعی کے پاس تھا، نہ امام مالک کے پاس تھا، نہ صحابہ کرام کے پاس تھا. حدیثوں کی تعداد کو گن کر، حدیثوں کی کاؤنٹنگ کر کر کسی نتیجے پر پہنچنا اور کوئی مسئلہ اخذ کرنا
اجتہاد کا نہ طریقہ پہلے تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد زبان کو جانے، مجتہد حدیث کی قسموں کو جانے، مجتہد اسلاف اور زمانے کے عمل کے تواتر کو جانے، مجتہد نبی کے پہلے عمل اور آخری عمل کو جانے، مجتہد حدیثوں کے راویوں کو جانے، اسماء و رجال کو جانے۔ کسی نے ترجمہ کر دیا، ترجمے کی آپ نے نقالی کر لی اور ترجمے کے پیچھے چلے گئے۔ اب کون لکھنے والا ترجمہ پتا نہیں، یہ مجتہد نہیں جو ترجمے دیکھ دیکھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ مفسد ہے، یہ منافق ہے، یہ امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے والے، امت کے اندر جدائی پیدا کرنے والے، اللہ کی قسم یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معیار ہے، ان میں کا ایک ایک صحابی معیار ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے کہا ان کے دلوں کو اللہ نے کھنگال کر دیکھا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا کہ ان لوگوں کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کر آئے اور تمہارا ایمان ان کے ایمان سے مل رہا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سلو تم نماز پڑھ لو، بلکہ کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ حج کر لو، فرمایا خذوا عنی مناسککم کہ تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے لو۔ حج مرضی سے نہیں ہو سکتا، نماز مرضی سے نہیں ہو سکتی، کہ جس کے جو سمجھ میں آیا کتابوں کے ترجمے دیکھ کر، انٹرنیٹ کے اندر کچھ حدیثوں کو دیکھ کر، اخبار کے مضامین دیکھ کر، اللہ کی قسم قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ دین محفوظ ہے، اس کا ایک ایک جز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کسی کو اختیار نہیں ترجمے دیکھ کر، اخبار کے تراشے دیکھ کر، انٹرنیٹ کے اندر ویب سائٹ دیکھ کر وہ مجتہد بن جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ امت کے اندر افتراق ہوگا، امت کے اندر مسلکوں کی جنگ ہوگی، امت کے اندر فرقے ہوں گے، ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہے گا، وہ فرقہ اس کو برا سمجھے گا، رفع دین کرنے والا نہ کرنے والے کو برا، نہ کرنے والا کرنے والے کو برا۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج اعتدال کا ہے، شریعت میں تشدد نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آقا تشریف لائے، رسی ٹنگی ہوئی تھی، آقا نے فرمایا یہ کیا ہے ام سلمہ رسی؟ فرمایا میں رات کو جگتی ہوں اور جب نیند مجھے ستاتی ہے اس پر میں ٹنگتی ہوں، میں جھولتی ہوں تاکہ میری نیند چلی جائے۔ آقا نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، کہ تم اپنے آپ کے اندر تشدد نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تم پر سختی کو ڈال دے گا۔ نیند آئے سو جاؤ، پڑھنا چاہے پڑھ لو۔ یہ مزاج کے اندر تشدد اور مزاج کے اندر اس قسم کی نوافل میں، مستحبات کے اندر افضل غیر افضل مسائل میں سختی، یہ امت کو تباہ کر کے رکھ دے گی، یہ امت کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کا قرآن ہے، تلاوت ہے، تلاوت زور سے کی جاتی ہے، تلاوت آہستہ کی جاتی ہے۔ نبی امت کے اندر مزاج کیا دیا؟ اعتدال کا مزاج دیا۔ آپ جب نگرانی کے لیے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے، آہستہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں آہستہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس کو سنا رہا ہوں جس کو میری آواز کی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں وہ سن لیتا ہے، میرے دل کی آواز کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ چیخ چیخ کر پڑھ رہے تھے، مزاج میں سختی تھی، زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ عمر کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا میں زور سے پڑھ کر شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو واقعہ پیش آیا اور آپ نے ان دو صحابہ کرام کو جو حکم دیا، یہ حکم صرف تلاوت کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے مسائل کے اندر اعتدال کا ایک نمونہ ہے۔
کہ مسائل میں تشدد نہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ذرا اپنی آواز اونچی کر لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی آواز ذرا نیچے کر لو. آقا جن مسائل میں جو کیفیت نہیں ان میں اعتدال چاہتے تھے. اب یہ آہستہ تھا, کہا اعتدال میں آواز لاؤ. حضرت عمر فاروق کی آواز میں سختی تھی, اسے اعتدال میں لانے کے لیے فرمایا ذرا ساؤنڈ کم کر لو, والیوم کم کر لو. تو جو مسائل غیر ضروری ہیں اور ہر ان کا مسئلہ صحابہ کرام کے کسی عمل سے ملتا ہے, ان میں تشدد برتنا, ان میں اختلاف کرنا, ان میں مسلک کی جنگ کرنا, ان میں مناظرے کرنا, ان میں چیلنج کرنا اور ان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, میرے اللہ کی قسم یہ وبا ملکہ وکٹوریہ کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ اختلاف نہیں تھا. 4 اماموں کے اندر اختلاف ہے ہزاروں مسائل میں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں رفع یدین نہیں ہے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل ان کے یہاں رفع یدین ہے. وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں 3 امام. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سینے کے نیچے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ آہستہ آمین کہتے ہیں, وہ زور سے آمین کہتے ہیں. میرے اللہ کی قسم کبھی ان میں مناظرہ نہیں ہوا, کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی گستاخی نہیں ہوئی, کبھی بے ادبی نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کبھی ان کو جاہل نہیں کہا, کبھی ان تینوں نے ابو حنیفہ کو جاہل نہیں کہا, بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک پر پہنچے ہیں اور قریب میں مسجد میں نماز پڑھے ہیں. آپ نے رفع یدین نہیں کیا, آپ نے آمین زور سے نہیں کہا. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کے مسلک کے اندر بات ہے رفع یدین کرنا, آپ کے مسلک میں بات ہے آمین زور سے کہنا. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قبر والے کے احترام میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. کے ترجمے پڑھ پڑھ کر یہ SMS بھیجتے ہیں تیری نماز حنفی, ہماری نماز محمدی, تیرے پاس اتنی حدیثیں, ہمارے پاس اتنی حدیثیں. ان کا اجتہاد اخلاص پر مبنی تھا, جھگڑے پر نہیں تھا. آقا نے فرمایا جو مسائل میں الجھتا ہے جھگڑوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دین چھین لیتے ہیں. اجتہاد اس غرض سے ہو کہ اللہ کی رضا تک پہنچا جائے, اللہ کی خوشنودی کو پایا جائے, نبی کے مسئلے کی تہ تک پہنچا جائے, تو اس اجتہاد کے دونوں پہلوں پر اجر ملے گا. جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ روایت عرض کی, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ فلاں محلے میں جا کر عصر کی نماز پڑھ لینا. ایک صحابہ کرام کی جماعت کو کہا, دیر ہو گئی, عصر میں نہیں پہنچ پائے. صحابہ کرام کے 2 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ کہنے لگا ہم قضا بھی ہو جائے نماز وہیں پڑھیں گے اسی محلے میں, اس لیے کہ آقا نے کہا نماز وہاں جا کر پڑھنا. دوسرے طبقے نے کہا نہیں, ہم نماز قضا ہونے نہیں دیں گے, ہم نماز پڑھ لیں گے. آقا کے کہنے کا مقصد یہ تھا عصر سے پہلے پہلے تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچ جانا. دونوں صحابہ کرام کے اختلاف کا مسلک یہ نہیں تھا, مطلب یہ نہیں تھا ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا. دونوں کا مقصد تھا نبی کی مراد کو پانا, نبی کی رضامندی کو پانا. اسی لیے شریعت نے کہا المجتہد یخطی و یصیب, یخطی و یصیب, کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور اس سے صحیح مسئلہ بھی نکلتا ہے. فَإِذَا أَخْطَأَ, اگر خطا کرتا ہے فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اسے 1 اجر دیا جاتا ہے. اور اگر فَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اور اگر وہ صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے اسے 2 اجر دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ ان دونوں کا مقصد نبی کے رضا کو پانا, نبی کے خوشنودی کو پانا. جھگڑا نہیں, یہ دونوں نہیں لڑے, میں حق پر تو باطل پر, مناظرہ نہیں ہوا, پامفلیٹ نہیں چھپے اور ایک دوسروں کو جاہل نہیں کہا. دونوں پہنچے آقا کے دربار میں. جنہوں نے نماز پڑھی
اور جنہوں نے نہیں پڑھی آقا نے کہا تم دونوں کا مقصد میری رضامندی پانا، تم دونوں ثواب